السلام علیکم ناظرین السامعین، میں ہوں ڈاکٹر محمد طلحہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک نئی رہنمائی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں۔ تو تمام سننے اور دیکھنے والے سامعین کو، ناظرین کو میری اتنی التماس ہے کہ اگر میرا چینل، میری ویڈیو پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ تمام نئے آنے والے ساتھی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا۔ کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا، اور دوسروں کو اگر محسوس کیا جائے کہ یہ رہنما بنے گی تو دوسرے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ تو بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ تمباکو نوشی، سگریٹ نوشی ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ بن گیا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 6 سے 7% جو دل کے امراض ہیں وہ تمباکو نوشی اور سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ 15 سے 20% جو معدے کے امراض ہیں وہ سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہوتے ہیں، تمباکو نوشی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ 7 سے 8% جو پھپھڑوں کے کینسر ہیں وہ تمباکو نوشی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ٹی بی اور دیگر جان لیوا موذی امراض تمباکو نوشی یا سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی اس معاشرے کا زہر، بلکہ زہر قاتل ہے، جو نہ صرف ہمیں معاشی طور کے اوپر اور سماجی طور کے اوپر نقصان پہنچاتا ہے، بلکہ ہمیں جسمانی اور روحانی طور کے اوپر بھی بہت زیادہ کمزور کر دیتا ہے۔ تمباکو نوشی شوق، عادت یا ہیرو لکنگ بنتے بنتے انسان اس کا کس طریقے سے عادی بن جاتا ہے اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ ہمارے جسم کے ریسیپٹرز کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ جسم کو اس کی ڈیپینڈنس ہو جاتی ہے، عادت ہو جاتی ہے، لت لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہزارہا کوشش، لاکھاں کوشش کرنے کے باوجود بھی یہ عادت، یہ لت نہیں چھوٹتی۔ ہلکا ہلکا جسم کو، دماغ کو ایک سرور ملتا ہے سگریٹ کے کش کھینچنے سے، دھواں اندر لے جانے سے، مگر یہ زہر قاتل ہے، یہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ تو میرا آج کا ٹاپک ہے، کیا سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی کو آسانی کے ساتھ ترک کیا جا سکتا ہے، چھوڑا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ تمام منشیات کو آسانی کے ساتھ چھوڑا جا سکتا ہے، ترک کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک مضبوط قوت ارادی اور مضبوط استقامت مزاجی چاہیے۔ سب سے پہلے تو جس وقت آپ نے ارادہ کرنا ہے تمباکو نوشی اور سگریٹ نوشی کو ترک کرنے کا، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں مہینے کی فلاں ڈیٹ سے شروع کروں گا، جمعے سے شروع کروں گا، رمضان المبارک سے شروع کروں گا، فلانے مہینے سے شروع کروں گا، فلانے ایونٹ سے شروع کروں گا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ نے اسی دن چھوڑ دینی ہے کہ بھئی آج میں نے آج سے سگریٹ نوشی کو ترک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے معالج کو آپ نے ملنے سے پہلے آپ نے ایک سگریٹ روزانہ کا اپنی لائف سے کم کرنا ہے۔ ایک سگریٹ، زیادہ نہیں، ایک سگریٹ روزانہ کی بنیادوں پر۔ اور جب یہ آپ عمل کر لیں گے تو 2 ہفتے کے بعد آپ نے اپنے معالج سے ملنا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ مزید بات چیت کرے گا، کچھ ادویات آپ کو دے گا کہ آپ کو اس کی لت جو لگی ہوئی ہے، ڈیپینڈنس جو ہوئی ہے، جو آپ کو اس کے وڈرال آ رہے ہیں، وہ اس سے ختم ہو جائیں گے۔ کیسے ختم ہو جائیں گے، ان سے کیسے نمٹا جائے گا، وہ آپ کا معالج بہتر طریقے سے آپ کی رہنمائی کرے گا۔ تو تمام میرے سننے والے، چاہنے والے اور جو اس وقت اس پیغام کو سن رہے ہیں، میری ان سب سے التماس ہے کہ خدا را اپنے اوپر، اپنی نسلوں کے اوپر، اپنے خاندان والوں کے اوپر
مہربانی کریں، رحم کریں، اور آج کے دن سے ہی اس موذی لت کو چھوڑیں، ترک کریں، اور آنے والی زندگی کو احسن اور بہتر طریقے سے گزاریں۔ ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے لیکن یہ اپنے اندر بہت کچھ بڑا سموئے ہوئے ہے۔ امید کرتا ہوں، یقین کرتا ہوں انشاءاللہ کہ میری یہ ویڈیو آپ کو باقی ویڈیو کی طرح بہت زیادہ پسند آئے گی، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ڈاکٹر محمد طلعت کو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ بہت جلد نئے کسی ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا اور خوشیاں تقسیم کیجیے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔